تمہارا جو درجہ ہے اس درجے کے اعتبار سے بھی کچھ بڑا درجے والے سے بھی کہہ رہا بشیء من کچھ خوف، زیادہ نہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم کچھ خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے. اگرچہ کہ تمہارا نفس اسے بہت بڑا سمجھ رہا ہوگا، تم سمجھ رہے ہوگے کہ وہ بہت بڑی آزمائش ہے، محسوس ایسا ہوگا تمہیں، لیکن ہم تو یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا خوف دیا ہے. ایسا ہی ہے نا، ماں بچے کو رگڑ رگڑ کے نہلاتی ہے، بچہ اسے بہت تکلیف کی چیز سمجھتا ہے، لیکن ماں کہتی ہے بیٹا میں تو بہت سوچ سمجھ کے نہلا رہی ہوں، لیکن اتنا تو تجھے تکلیف دینی ہی پڑے گی، میں کیا کروں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف دے کر. یہ اسامہ نے کہا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ خوف دے کر، تھوڑا سا خوف دے کر تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور تھوڑی بھوک کبھی کبھی دیکھے. اب بھوک کا احساس کسے ہے؟ فلیٹ فٹ پاتھ پر رہنے والے فقیر کو بھی بھوک کا احساس نہیں، اتنا کھانا ملتا ہے، بلکہ کھانا ضائع جا رہا ہے، کھانا بیکار ہو رہا ہے. اتنے پکوان ہیں، رمضان میں اتنا کھاتے ہیں، اس کے باوجود بچ جاتا ہے. تو عرض کر رہا تھا بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مالوں میں تھوڑا سا نقصان دے کر. وَالْأَنفُسِ، جانوں میں طبی مزاج کو تکلیف تھوڑی سی ہوتی ہے. وَالثَّمَرَاتِ، نتائج میں کبھی کبھی ناکام کر کے. تو جو بھی آزمائش ہے وہ تھوڑی ہے. تم گھبراؤ نہیں آزمائش سے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. اور کون آزمائے گا؟ یہ دیکھو نا، آزمانے والا کون ہے؟ الرحمن الرحیم جو ہے وہ آزمائے. اس سے بڑھ کر مہربانی کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ آزمائے گا. تمہارا باپ اگر پیپر سیٹ کرے، تمہارا باپ پیپر سیٹ کرنے والا بھی وہ، نمبر دینے والا بھی وہ، پاس یا فیل کرنے والا بھی وہ، تمہارا اپنا باپ، پی ایچ ڈی کا امتحان پیپر سیٹ کرنے والا بھی وہ، نمبر دینے والا کریکٹ کرنے والا بھی وہ، اور نمبر دینے والا بھی وہ، اور اعلان کرنے والا بھی پاس ہوا یا فیل، وہی تمہارا باپ ہے. تو ڈروں گا اب میں؟ میرا باپ، میرے والد ماجد، میرے پیر طریقت، میرے استاد شریعت، میرے سرکار، میرے والد میرا امتحان لے ہیں، پی ایچ ڈی کا امتحان ان کے پاس دینا ہے مجھے. پیپر وہی سیٹ کر رہے ہیں، ان کے سامنے بیٹھ کے لکھنا ہے، وہ دیکھ رہے ہوں گے، پھر وہی کریکٹ کریں گے، نمبر وہی دیں گے، اور اعلان وہی کریں گے، پاس ہو گیا ہے فیل ہو گیا. پی ایچ ڈی کا امتحان ہے، تو میں پریشان ہوں گا. پڑھانے والے بھی وہی، باپ بھی وہی، پیر بھی وہی. تو تمہارا خدا تم سے امتحان لے رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ کوئی دشمن لے رہا ہے؟ کوئی ظالم لے رہا ہے؟ انا للعبد ارحم من ابیہ، انا للعبد ارحم من اخیہ، میں میرے بندے پر اس کے بھائی سے زیادہ رحم کرنے والا ہوں. ومن ابویہ فاطلبنی تجدنی، ومن ابویہ فاطلبنی تجدنی، بندے پر اس کے ماں باپ سے زیادہ میں رحم کرنے والا ہوں. وہ ارحم الراحمین امتحان لے رہا ہے تو گھبرانے کی کیا ضرورت؟ تو خیر بندگان خدا کیا عرض کر رہا تھا؟ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے والے لوگ، تم سے پہلے جو امتیں آئیں اس دنیا میں، ان پر فرض قرار دیے گئے تھے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلی قوموں پر فرض قرار دیے گئے. لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ.
روزے میں ہوتا کیا ہے؟ روزہ کسے کہتے ہیں؟ مفطرات ثلاثہ سے پرہیز کرنا. مفطرات ثلاثہ سے پرہیز کرنا یہ ہے روزہ. مفطرات ثلاثہ کسے کہتے ہیں؟ 3 روزہ توڑنے والی چیزیں. مفطرات ثلاثہ کے معنی ہیں 3 روزہ. مفطر کہتے ہیں روزہ توڑنے والا. بات سمجھ میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا سم و افطر. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضور نے سنا کہ رات رات بھر جاگتے، عبادتیں کرتے. جی ہاں ساری رات شب بیداری کرتے، رات جگتے. حضور نے انہیں بلا کے کہا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سم و افطر. بخاری شریف کے سم و افطر، روزے بھی رکھ اور روزے چھوڑ بھی دے. یعنی نفلی روزے، رمضان کے روزے نہیں. ہمیشہ روزہ رکھنا، عمر بھر روزہ رکھنا، سال بھر روزہ رکھنا. حضور نے فرمایا کہ ایسا مت کر. سم و افطر، روزے مسلسل رکھ بھی پھر چھوڑ بھی دے. روزے رکھ، افطار بھی کر. وقم ونم، رات میں اٹھ، تہجد پڑھ، اللہ کو پکار، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا، رو، مانگ خدا سے لو لگا. ونم، اور سو بھی جا رات میں. فإن لجسدك عليك حقا، کیونکہ تیرے جسم کا بھی تجھ پر حق ہے. وإن لعينك عليك حقا، کیونکہ تیری آنکھ کا بھی تجھ پر حق ہے. وإن لزوجك عليك حقا، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے. تو ساری رات قیام اللیل میں گزارے گا، نماز لیل میں، صلاۃ اللیل میں گزار دے گا، تہجد میں گزار دے گا، اللہ اللہ کرنے میں گزار دے گا، تو بیوی کہاں جائے گی؟ تیری صحت پر اثر برا ہو جائے گا. لہذا سم و افطر. وقم ونم، رات میں قیام کر، یعنی نماز پڑھ، نفل نماز، صلاۃ اللیل پڑھ اور تہجد پڑھ. بات سمجھ میں آ رہی؟ تہجد الگ ہے، رات کی نفل نمازیں الگ ہیں. رات میں جو نفل پڑھتے ہیں اسے صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور تہجد الگ ہے. صلاۃ اللیل کے لیے کوئی قید نہیں، لیکن تہجد اگر آپ کو پڑھنا ہے تو عشاء کی نماز، عشاء کے فرض پڑھ کے آپ سو جائیں. ایک لمحے کے لیے بھی نیند لگ جائے، ایک جھونکا بھی نیند کا آ جائے، پھر اس کے بعد آپ اگر وضو آپ پر ہو گیا، ایسی نیند سو گئے آپ جس سے وضو فرض ہوتا ہے، تو وضو کر لیں پھر نماز پڑھیں. باہر کیف سونے کے بعد، عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا ضروری ہے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سونا ضروری ہے، پھر اٹھ کر آپ تہجد پڑھ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور صلاۃ لیل کے لیے نماز، نفل نماز جو پڑھی جاتی ہے اس کے لیے کوئی قید نہیں. اور تہجد کی مخصوص رکعتیں ہیں. بات سمجھ میں آئے؟ 8 رکعت بھی ہے، 12 تک بھی آیا ہے. اس سے زیادہ تہجد نہیں ہو سکتی. اب یہ کہ رات کی نفل نمازیں جو ہیں اس کے لیے کوئی قید نہیں. 100 رکعت بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں رات میں. تو باہر کیف صلاۃ اللیل رات کی نفل نماز الگ ہے، تہجد الگ ہے. تہجد کے لیے عشاء کے فرض پڑھنے کے بعد سونا ضروری ہے. سو کر اٹھنے کے بعد تہجد آپ پڑھ سکتے ہیں. بعض فتاوا کی روشنی میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو ایسے موقع نہیں ملے، رات بھر آپ جاگ رہے ہیں، کوئی سونے کا وقت بھی نہیں ہے، عشاء کی نماز پڑھ لی ہے آپ نے اور رات جاگنے کا آپ کو سونے کا موقع نہیں ہے، تو آپ اس وقت تہجد پڑھ لیں. تہجد کا ثواب آپ کو، تہجد پڑھنا آپ کو تب بھی نصیب ہو جائے گا. زیادہ طور پر یہی کوشش کریں کہ سو کر اٹھیں. اگر کبھی کبھی کسی وقت آپ کو رات میں نیند نہ آئے اور آپ کو سونے کا موقع نہ ملے تو اس وقت بھی آپ تہجد پڑھنا چاہیں تو تہجد کا ثواب آپ کو مل جائے گا. آپ تہجد پڑھ لے سکتے ہیں. بات سمجھ میں؟ ہاں. تو خیر اکثر یہ کوشش ضرور کریں کہ عشاء کے فرض کے بعد تھوڑی دیر سونے کے بعد آپ تہجد ادا کریں. خیر تو عرض کر رہا تھا
یا ایھا الذین آمنوا لعلکم تتقون. تو مفطرات ثلاثہ کیا ہیں؟ تین روزہ توڑنے والی چیزیں کیا ہیں؟ کھانا پینا اور مباشرت. کھانا پینا اور تو یہ تین مفطرات ثلاثہ، یہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے. بس. تو جس طرح روزے میں آپ کھاتے نہیں پیتے نہیں مباشرت، یہ تینوں چیزیں فی نفسی ہی جائز ہیں، حلال ہیں، لیکن ان سے بھی روزے کی حالت میں آپ رکے رہتے ہیں. تو حلال کاموں سے، حلال چیزوں سے بھی آپ روزے کے دوران رک جاتے ہیں تاکہ یہ رکنے کی، یہ امساک کی صلاحیت آپ میں پیدا ہو جائے. اسی لیے کہا الصوم هو الامساک. روزہ کیا ہے؟ رکنے کا نام ہے. اللہ جس کام سے رکنے کو کہتا ہے اس سے رکنے کی پریکٹس ہے روزے میں. حلال چیزوں سے روک کر اللہ آپ میں وہ ملکہ پیدا کرتا ہے، وہ قوت و صلاحیت و قابلیت پیدا کرتا ہے، وہ ایبیلٹی پیدا کرتا ہے، وہ کوالٹی پیدا کرتا ہے کہ آپ رمضان کے بعد کے ایام میں، یعنی پورا سال، پورے 11 مہینے جو بعد کے ہیں، دوسرا رمضان آنے تک آپ ان مہینوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رکے رہیں، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رکے رہیں. روزے کی حالت میں جس طرح حلال چیزوں سے، حلال کاموں سے بھی آپ پرہیز کرتے ہیں، روزے کے بعد، رمضان گزر جانے کے بعد، عید کے بعد آپ حرام کردہ، ممنوع کردہ چیزوں سے اور کاموں سے بچے رہیں. یہ ہے روزے کی روح. اسی لیے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض قرار دیے گئے، فرض کر دیے گئے، جس طرح کہ اگلی امتوں پر بھی فرض قرار دیے گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کسے کہتے ہیں؟ تقوی. تقوی کے معنی کیا؟ تقوی کے لغوی معنی کیا ہیں؟ واٹ از پائٹی؟ پائٹی ناؤن فارم ہے، پائس ایڈجیکٹیو ہے. پائس متقی، پائس کو متقی کہتے ہیں عربی میں، پائٹی کو تقوی کہتے ہیں. تو واٹ از پائٹی؟ اللہ فرماتا ہے لعلکم تتقون، سو دیٹ یو بیکم اے پائس. ہم نے تم پر روزے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تم ایک متقی آدمی بن جاؤ، ایک پرہیزگار، ایک تقوی شعار آدمی بن جاؤ، تم میں تقوی پیدا ہو جائے. تو تقوی کیا چیز ہے؟ دیکھو، تقوی جو ہے وقا یقی سے ہے. تقوی یہ مصدر ہے، تقوی مصدر ہے عربی صرف کے اعتبار سے. یہ کیا ہے؟ صرف، سنٹیکس کہتے ہیں اسے، سنٹیکس، صرف نہ ہو، صرف نہ ہو. تو عربی صرف کے اعتبار سے تقوی واو قافیہ اس کا مادہ ہے. روٹ ورڈ کیا ہے؟ واو قافیہ. تقوی مصدر ہے، ناؤن فارم ہے تقوی. اور وقا یقی سے گردان چلتی ہے. تقوی وقا یقی تقون کا معنی ہے بچنا، بچانا. وقا یقی تقون کا مطلب ہے کسی کو بچانا. بچنا کا معنی بھی اس میں ہے. بس سمجھیں. وقنا عذاب النار، وقا یقی تقوی سے ہے. وقا یقی امر آئے گا قی، خوف زیر قی. وقنا، اور اے اللہ ہمیں بچا عذاب نار سے. تقوی کے معنی ہے بچانا. تقوی کے معنی ہے بچنا، خود کو بچانا. کس سے بچانا؟ اللہ کے غضب سے، اللہ کی نارضامندی سے، اللہ کے قہر سے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے، اللہ کے محرمات سے، جن کاموں کو اللہ نے
منع کیا ہے، جن کاموں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، جو پروہیبٹڈ کام ہیں، ان کاموں سے خود کو بچانا، یہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ جن چیزوں کے استعمال پر شریعت نے خدغن لگا دی، پابندی لگا دی کہ یہ چیزیں استعمال نہ کریں، شراب استعمال نہیں کر سکتا، خنزیر کا گوشت استعمال نہیں کر سکتا، تو جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں سے بچنا، جن کاموں کو، جن ایکٹیویٹیز کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے ان سے بچنا، کیا ہے؟ تقویٰ۔ اللہ فرماتا ہے روزوں میں ہم نے 3 حلال چیزوں سے تمہیں روک دیا، کھانے، پینے اور مباشرت سے، یعنی بیویوں سے صحبت کرنے سے ہم نے اس لیے روک دیا کہ تم رمضان کے دنوں میں پورا دن رمضان کا تم ان مفترات ثلاثہ سے، یعنی کھانے پینے اور مباشرت سے جو حلال ہیں تمہارے لیے، ان کاموں سے اس لیے بچو تاکہ تم میں بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ اللہ نے جن سے روکا ان کاموں سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے، اللہ نے جن چیزوں سے روکا ان چیزوں سے بچنے کا ملکہ پیدا ہو جائے۔ اور یہ اس ملکے کی وجہ سے جب روزہ نہ رہے، جب روزے کے دن نہ رہیں، ان ڈیز میں بھی، ان ایام میں بھی تم اللہ کی ممنوعہ چیزوں سے پرہیز کرو، اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رک جاؤ۔ حلال کاموں سے روکا 1 مہینہ، وہ بھی رات میں نہیں، 24 گھنٹے نہیں، 12 آورز، 13 آورز، 14 آورز۔ رمضان کے سارے دنوں میں روکا، 1 مہینہ خالی دنوں میں روکا، حلال چیزوں سے، پورے حلال چیزوں سے نہیں، کچھ حلال چیزوں سے روک دیا، یعنی حلال چیزوں کو بھی روزے کے دوران حرام قرار دیا۔ اس لیے کہ 11 مہینوں میں، شوال سے لے کے شعبان تک 11 مہینوں میں، دنوں میں بھی اور راتوں میں بھی آپ اللہ کے حرام کردہ کاموں سے رکے رہیں، حرام کردہ چیزوں سے رکے رہیں، اس رکنے کا ملکہ آپ میں پیدا ہو جائے۔ تو رمضان جو ہے ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، ایک ایکسرسائز کا مہینہ ہے، بات سمجھ میں آ رہے؟ سال بھر، سارے سال میں اللہ کے اللہ کے ناپسندیدہ کاموں سے رکنے کی ٹریننگ لے رہے ہیں آپ رمضان میں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو اسی لیے رمضان ہے، رمضان کہ آپ اللہ کی نامرضیات سے بچیں، تقویٰ اختیار کر لیں۔ اسی لیے آپ کو جائز کاموں سے بھی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں روک دیا ہے، تو متقی بن جائیں۔ بات سمجھ میں؟ ایام معدودات، یہ دیکھیے کیا محبت بھرا انداز ہے، کیا محبت بھرا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے، بولتے نہیں دوا کڑوی ہے، 1 منٹ بیٹے، انجیکشن، ارے 1 انجیکشن سے بھاگنے والے کیا بولتے، کتنا وقت ہے، سیکنڈ ہے، اس کے بعد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایام معدودات، گنتی کے دن، سال بھر تم کو روزہ رکھنا نہیں ہے، ایام معدودات، کاؤنٹڈ ڈیز، دیر آر کاؤنٹڈ ڈیز۔ رمضان کے جو دن ہیں 30 دن ہے یا 29 دن، یا رمضان ہوگا 30 دن، ہر مہینہ ہجری کا یا تو 30 دن ہوتا ہے یا تو 29 ہوتا ہے، وہ کوئی ہر مہینہ 29 بھی ہو سکتا ہے، 30 بھی ہو سکتا ہے، ہجری کیلنڈر کا مہینہ، اسلامی مہینہ یا تو 29 ہوگا یا 30 ہوگا، انگریزی کیلنڈر کا وہ حال نہیں، جنوری فروری اندر چلے گا تو مطلب یہ کہ 31 ڈیز نہیں ہے، ہر مہینے کا مقرر ہے، جنوری 31 ڈیز کا ہی ہوگا، سمجھ میں؟ اور فیبروری جو ہے یا تو 29 ڈیز کا ہوگا یا 28 ڈیز کا ہوگا، مارچ جو ہے وہ 31 ڈیز کا ہوگا، اپریل جو ہے
وہ 30 ڈیز کا ہوگا، ایسا ہے نا؟ یہ نہیں، رمضان 29 دن کا بھی ہوگا، ہو سکتا 30 دن کا بھی ہوگا، شوال 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 30 دن کا بھی، اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے ذی قعدہ 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو ہر مہینہ 30 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 29 دن کا بھی ہو سکتا ہے۔ کس میں؟ ہجری کیلنڈر میں۔ تو اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، گنے ہوئے دن، تھوڑے سے دن، گنتی کے دن ہیں۔ اپنے بندوں سے کس قدر پیار ہے، اپنے بندوں کو سال بھر روزے میں رکھنا نہیں چاہتا، وہ بول رہا ہے بندے صرف گنتی کے دن، ایام معدودات۔ یہ محبت ہے خدا کی۔ قرآن پورا کا پورا آپ دیکھیں پیار کے انداز میں ہے، محبت کے انداز میں ہے۔ وہ محبت جاننے والے ہی جانتے ہیں، مولا بندوں سے پیار کر رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، پکارنا خود محبت ہے۔ اے ایمان والو، میرے محبوب کو ماننے والو، وہ میرا پیارا کملی والا جو آیا، وہ احمد مختار، وہ مکی مدنی، وہ ہاشمی، وہ قریشی، وہ حجازی نبی، اسے ماننے والو، اے ایمان والو، تم ماننے والو۔ دوسرے جو نہیں مانتے، ہماری نظر ان پر ہے ہی نہیں، جو نہیں ماننے والے ہیں ان کو پکارا ہی نہیں، ماننے والے ان کو پکارا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، یا اکثر تو ماننے والوں ہی کو پکارا ہے، نہیں ماننے والوں کو بہت کم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، کیوں کہ رسول اللہ کی وجہ سے یہ ہم اللہ والے ہو گئے، اللہ سے ہم کو نسبت ہو گئی، اب اس نسبت کی وجہ سے پکار رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے ہم سے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اور کیا فرما رہا ہے؟ اے ایمان والو، تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے اسی طرح جس طرح کہ تم سے پہلے جو امتیں آئیں، موسیٰ کی امت آئی، عیسیٰ کی امت آئی، قوم ہود، اگلے پیغمبروں، اس سے پہلے جو پروفیٹس آئے، تمہارے نبی سے پہلے جو نبی آئے، ان کی امتوں پر بھی روزے فرض قرار دیے گئے۔ کیوں؟ ہم کو تسلی دے رہا ہے، پہلے والے بھی روزہ رکھے ہیں، تمہیں پر ہم نے مشقت نہیں ڈالی ہے۔ کما کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ مطلب کیا؟ تمہاری بھلائی کے لیے ہم بول رہے ہیں، اے ایمان والو، تمہاری اچھائی کے لیے ہم بول رہے ہیں، تم متقی بن جاؤ، تم غیر متقی نہ رہو، اور تم متقی بن جاؤ گے تو اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ متقی بننے کے لیے یعنی اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے ان چیزوں سے ہمیشہ رکنے والے بننے کے لیے تمہیں رمضان میں روزے کی عادت ڈالی جاتی ہے۔ اگر تم رمضان میں دن کے وقت میں پانی سے بھی بچو گے تو رمضان کے بعد کے دنوں میں شراب سے بچو گے۔ شراب سے کیا کیا بگاڑ پیدا ہوتی ہے؟ شراب پینے سے ہم کو کچھ نقصان نہیں پہنچے گا، تمہیں کو نقصان پہنچے گا۔ اگر تم خنزیر کا گوشت کھاؤ گے تو خدا کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، کھانے والے کا نقصان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات، گنتی کے دن ہیں۔ اس کے بعد فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر بھی سہولت دے رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ کیا سہولت دے رہا ہے؟ فمن کان منکم مریضا، تم میں جو بیمار ہو، ال ہو، سکھ ہو، سکھوں سے ڈرتا ہوں، ارے سکھ تو سکھ ہیں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ فمن کان منکم مریضا، فمن کان منکم، تو جو تم میں بیمار ہے، رمضان آ گیا، کوئی آدمی بیمار ہے رمضان کے دوران، اللہ سب مسلمانوں کو صحت دے، عافیت عطا فرمائے، او علی سفر، یا مسافر ہے، ٹور پر ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ جو ہے، جو آدمی مریض ہے رمضان کے مہینے میں، کوئی آدمی مریض ہے، کیا ہے؟ بخار ہے، آپ کو کیا ہے؟ ٹائیفائڈ ہے، آپ کو کیا ہے؟ وائرل فیور ہے، آپ کو کیا ہے؟ ڈینگو وہ ہے، آپ کو کیا ہے؟ وہ سوائن فلو ہے۔ یہ مختلف بیماریاں، اللہ محفوظ رکھے، اللہ سب کو محفوظ رکھے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ یہ بیماریاں، اگر کوئی رمضان کا مہینہ آ گیا اور بیمار ہے تو اسے یہ اجازت ہے کہ وہ رمضان کے دنوں میں روزہ نہ رکھے، اور بعد کے دنوں میں یعنی
صحت یابی کے بعد، یعنی بعد کے دنوں میں، عید گزر جانے کے بعد، شوال میں، بندے نواز بد شوال میں، اور پھر جو ہے دوسرے مہینوں میں وہ کیا کرے؟ روزے رکھ لے. کبھی بھی رکھ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جلد سے جلد وہ یہ جو ہے ادا کر لے. تو سال بھر میں کبھی بھی چھوٹے ہوئے رمضان کے چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھ سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ حضرات؟ فمن کان مریضا او علی سفر، جو بیمار ہے رمضان میں، وہ بیماری کے دنوں تک روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے اسے. اور بیماری چلی گئی پھر بھی روزہ، میں بیمار تھا، رمضان آیا نا وہ دن، پہلے روزے میں بیمار تھا، دوسرے روزے میں بیمار تھا، تیسرے روزے سے بیمار تھا کر کو 10 دن میں سچ اب نہیں. جس دن بیماری چلی گئی، اب بیماری جانے کے بعد اچھا ہو گیا ہے، ہیلتھی ہو گیا، پھر بھی روزہ چھوڑ کے بیٹھا ہے، تو اب وہ کیا ہے؟ گناہ گار. روزہ چھوڑنے کی اسے گناہ. تو روزہ قضا بھی کرنا ہوگا اسے، اور پھر جو روزہ چھوڑا ہے بغیر کسی عذر کے، اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگنی پڑے گی، توبہ بھی کرنا پڑے گا اسے. بات سمجھ میں آئے؟ فمن کان مریضا منکم مریضا، جو تم میں بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو. کوئی مسافر ہے، شرعی مسافر ہے، یعنی اپنے گھر سے 60 میل کی مسافت، 60 مائلز. 60 مائلز کتنے کلومیٹرز میں کنورٹ ہوں گے؟ کتنے کلومیٹرز ہوں گے؟ 60 مائلز مجھے نہیں معلوم ہے کلومیٹرز. 1.5 میل 1 کلومیٹر بنتا تقریباً. ہمارے مدراس کے پرانے جو اکابر تھے، جیسے دیوان صاحب باغ کے علماء ہیں، ان سے اور حیدرآباد کے جامعہ نظامیہ کا فتویٰ، میں اسی پر عمل کرتا ہوں. 60 مائلز. تو کوئی اپنے گھر سے نکلا 60 مائلز جانے کے لیے، تو اب وہ مسافر ہو گیا. 60 مائلز کے دوری پہ جانا ہے اسے. 48 مائلز کے لیے بھی ہے. یہ بعض مسلک میں 48 مائلز کے لیے بھی ہے. اور یہ کیا ہے 57 میل پر بھی ہے. لیکن ہمارے یہاں مدراس میں جو ہمارے بزرگ فتویٰ دیتے رہے، اور جامعہ نظامیہ حیدرآباد کا فتویٰ جو رہا وہ رہا 60 مائلز کے لیے. اب 2 فتوے ہیں. ایک اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ 57 میل پر بھی چلتا ہے، اور 60 مائلز پر بھی باہر کے 60 مائلز یا 57.5 مائلز، یعنی 57 مائلز اینڈ ہاف، 57.5 مائلز. اب کلومیٹر کتنا بنے گا وہ آپ پوچھ لیں، ادھر وہ یہ ہو رہا ہے. تو اتنے کلومیٹرز کے لیے اگر کوئی جا رہا ہے گھر سے نکل کر، تو کیا ہو گیا؟ شرعی مسافر. لیکن ایک باریک مسئلہ آپ کے ذہن نشین کرنا چاہتا ہوں، ایک باریک بات. کیا بات؟ کہ شوکت علی نے سحری کر لی. شوکت علی نے، مثال کے طور پر ہمارے دوست شوکت علی نے، اب مدراس والے ہیں یہ، مدراس میں گھر میں بیٹھ کے خوب کھا لیے. کھا لینے کے بعد برکت صاحب بولے چلو بھائی اسے جائیں گے. کہاں جائیں گے؟ لال پیٹ کو جائیں گے. لال پیٹ جو ہے 60 میل سے زیادہ ہے نا. چلو ابھی نکل گئے. برکت نے تو سفر کا ارادہ کیا تھا، کھانا کھایا ہی نہیں. برکت نے، نہیں سمجھ رہے ہیں آپ؟ اب یہ ہمارے شوکت علی جو ہے یہاں انہوں نے سحری کر لی. راستے میں سوچا ہم تو مسافر ہیں. فمن کان منکم مریضا او علی سفر، جو مریض ہے یا سفر ہے اسے اجازت ہے، چاہے تو روزہ رکھ لے، چاہے تو روزہ کھول لے. وہاں بڑے ٹھنڈے بڑا اکڑا پار ٹھیک بڑا راستے میں جاتے جاتے کیا کرے؟ لال پیٹ کو جانے کے راستے میں کمبھکوڑم آتا نہیں، یہاں سے گئے تو کمبھکوڑم آتا، لال پیٹ کو جانے نہیں آتا، پھر کون سا آتا؟
کڑلور میں رنڈ بڑا کنڈا اور پائے بڑا چائے سب پی لیے. ایسا کرنا جائز نہیں. ایسا کرنا جائز نہیں. کیوں کہ سحری انہوں نے گھر میں کر لی. جو آدمی اپنے گھر پر سحری کر لے, یعنی وطن میں سحری کر لے, اب اس پر ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے. ہاں وہ روزے کی حالت میں سفر میں ہی کیوں نہ ہو, روزہ ہی رکھنا پڑے گا. یہ مسئلہ بہت سے بزرگان دین کہلانے والے حضرات کے بھی ذہن میں نہیں ہوتا. یہ غلطی کرتے ہیں. سحری اگر اپنے گھر پر اپنے بستی میں وطن میں آپ نے کر لی تو اب آپ سفر کریں گے تو روزہ میں روزہ نہ کھول لے. ایام معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. تو رمضان کے بعد کے دنوں میں روزے رکھ لیں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین. جو لوگ اس کی طاقت نہیں رکھتے, ایسے لوگ جو پیرے فرتوت ہو گئے, ایسے لوگ جو پیرے فرتوت ہو گئے. پیرے فرتوت کسے کہتے ہیں؟ عربی میں اسے کہتے ہیں شیخ فانی. شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا کہ اب بڑھاپے کی کمزوری اس کی بڑھتی جائے گی, طاقت کی طرف آئے گا نہیں, اس کی طاقت ڈھلتی جائے گی. وہ موت کی طرف بڑھ رہا ہے وہ, اور کمزوری دن بدن بڑھاپے کی اس کی بڑھتی ہی جا رہی, رکتی بھی نہیں. ایک مقام پہ ڈاؤن فال شروع ہو گیا ہے. اسے بولتے پیر فرتوت, یعنی اس کی بڑھاپے کی کمزوری اب موت کی طرف چلا ہے. وہ ایسا پیر فرتوت, ایسا بوڑھا, ایسا شیخ فانی, وہ روزہ نہیں رکھ سکتا, کمزور ہے. تو اس کے لیے جو ہے اجازت ہے یطیقون فدیۃ, وہ فدیہ دے دے. یعنی ایک غریب مسلمان کو 2 وقت پیٹ بھر کے کھانا کھلا دے, یعنی سحری اور افطاری کرا دے پیٹ بھر کے. اگر وہ نہیں ہو سکتا تو ایک فطرانے کا پیسہ دے دے. فطرہ دیتے نا آپ, ایک فدیہ, ایک روزے کا فدیہ ایک فطرہ ہے. فطرہ کتنا ہے وہ آپ فدیے میں دے دیں. ایک روزے کا فدیہ ایک آدمی کا فطرہ. سمجھ گئے آپ؟ ہاں. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین, تو فدیہ دے دیں. تو کیسے کس آدمی کے لیے ہے فدیہ دینا؟ اچھا بچہ ہے, بوڑھا ہے, شادی کر سکتا ہے, بوڑھا ہے, طاقت بڑا زبردست ہے, 80 سال کا ہے لیکن ہیلتھی ہے, کوہ ہمالیہ ہے. تو ایسا آدمی نہیں, ایسا بوڑھا جس کی کمزوری بڑھاپے کی بڑھتی جا رہی ہے اور موت کی طرف جا رہا ہے, وہ اب پھر وہ اس کی کمزوری رکنے والی نہیں. اسے بولتے شیخ فانی. اور بڑھاپا یا بیماری ایسی ہے کہ بیماری اچھی نہیں ہوگی, ایسی بیماری ہے کہ جو زائل ہی نہیں ہوتی, اور ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھ نہیں سکتا آدمی. شوگر کا مریض ہے, ایسا مریض ہے کہ شوگر کا مرض اسے بیماری روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتا, یعنی اسے کھانا ہی پڑتا ہے, ورنہ وہ برداشت نہیں کر سکتا, بہت حالت اس کی تباہ ہو برباد ہو جاتی ہے. کوئی ایسا مرض ہے تو کیا کرنا ہے؟ یا کسی کو شدت کی پیاس لگتی ہے, روزے میں برداشت نہیں کر سکتا, تو ایسی حالت میں ایسا مریض ہے کہ جس کا مرض اچھا ہی نہیں ہوتا. بس سمجھ میں, بعض امراض ہیں جو اچھے نہیں ہوتے, جیسے جوڑوں کا درد ہے, اس کا علاج ہی نہیں, نہ یہ انگریزوں کے پاس ہے, ایلوپیتھک والوں کے پاس ہے, نہ یونانیوں کے پاس. بس جیسے دمے کا مرض ہے, دما دم کے ساتھ. تو ایسے مریض ہیں, ڈائبٹکس ہیں, تو ان لوگوں کے لیے کیا ہے؟ ڈائبٹک بولے تو ہر ڈائبٹک نہیں. اب ہر ڈائبٹک بولے گا میں فطرہ دے ڈالتا ہوں گھر کو, ایسا نہیں. جو ایسا شوگر کا مریض ہے کہ جس کا مرض اسے روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں دیتا. رمضان کا مہینہ سردیوں میں یا گرمیوں میں ہے تو اس مہینے کے تقاضے سے وہ روزہ نہیں رکھتا,
دوسرے مہینے میں آسان ہے روزہ رکھنا اس کے لیے، ویسے پیشنٹ کو تو دوسرے مہینے میں رکھنا نہیں، کسی مہینے میں بھی نہیں رکھ سکتا ہے. ایسا ڈائبٹک ہے یا ایسا کوئی بیمار ہے تو اس کی بیماری اسے کبھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں دیتی، تو ایسے بیمار کے لیے اجازت ہے کہ روزہ چھوڑ دے اور کیا کرے؟ فدیہ ادا کرے، ایک روزے کے بدلے میں ایک فطرانہ ادا کرے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو روزہ نہ رکھ سکے وہ بھی روزہ رکھ لے، تو جو روزہ چھوڑنے کی اجازت رکھتا ہے وہ بھی روزہ رکھ لے تو بہتر ہی ہے. فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ. جو فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو اپنی طرف سے نیک کام کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، یہ ہے جو مسافر ہے، جو مریض ہے، روزہ چھوڑنے کی اسے اجازت ہے، ترک صوم کی اسے اجازت ہے، وہ بھی اگر روزہ رکھ لے، مریض حالت مرض میں بھی روزہ رکھ لے تو کیا ہے؟ اس کے لیے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم. اسی طرح مسافر حالت سفر میں روزہ رکھ لے، رکھ سکتا بھی ہے چھوڑ بھی سکتا ہے، تو رکھ لے بہتر ہے. وان تصوموا خیر لکم، تمہارے لیے ان کنتم تعلمون، اگر تم کیا کرو جانتے ہو. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. تو قرآن اور رمضان کو بڑا تعلق ہے، قرآن اور رمضان کا بڑا. تو رمضان کے مہینے میں قرآن کو سمجھنے کا بہترین موقع اللہ دیتا ہے. قرآن کو سمجھنے، قرآن پر عمل کرنے، قرآن کو پیش کرنے، سب کے لیے رمضان بہت سہولت کا مہینہ ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن اتارا گیا. انزال قرآن کا لفظ آیا. انزال اور تنزیل دو چیزیں ہیں، ایک ہے انزال، ایک ہے تنزیل. یہ میں نے بار بار عرض کیا ہے. انزال کہتے ہیں ایک لخت اتار دینا، ایک مشت اتار دینا. پورا قرآن ایک ہی وقت میں اتار دیا گیا رمضان میں، پورا قرآن الحمد سے لے کے والناس تک، یہ 30 پاروں والا قرآن ایک ہی رات میں رمضان کی اتار دیا گیا. وہ کون سی رات ہے؟ شب قدر. شب قدر جو ہے 27ویں شب، جی رمضان کی 27ویں رات شب قدر میں پورے کا پورا قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا گیا. لوح محفوظ سے آسمان زمین پر، وہ آسمان جو زمین سے دیکھا جاتا ہے اسے آسمان دنیا بھی کہتے ہیں، آسمان زمین بھی کہتے ہیں، اس پر اتار دیا گیا پورا قرآن ایک ہی رمضان میں. اسے کہتے ہیں انزال قرآن. ایک ہے تنزیل قرآن. میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے صدر اقدس پر، سینہ اقدس پر، قلب اطہر پر 23 سالوں میں پورا قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے. یہ ہے تنزیل قرآن. تنزیل کہتے ہیں تھوڑا تھوڑا اتارنا، انزال کہتے ہیں پورا اتارنا. قرآن انزال کے عمل سے بھی گزرا ہے، تنزیل کے عمل سے بھی گزرا ہے. قرآن کا انزال ایک رمضان میں، رمضان کی ایک رات جسے شب قدر کہتے ہیں، آسمان دنیا پر اترا لوح محفوظ پر سے پورا قرآن. یہ ہے انزال قرآن. اور تنزیل قرآن کیا ہے؟ حضور کی اعلان نبوت کی ساتھ، جب حضور کو نبوت کا اعلان آپ نے جس سال کیا اس سال قرآن نازل ہونا شروع ہوا. اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی عمر شریف 40 سال کی تھی. 40 سال اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، عیسوی کیلنڈر کے اعتبار سے. تو حضور کی عمر کیا تھی؟ 40 سال کی تھی. تو 40 سال کی عمر سے لے کر حضور کی حیات ظاہرہ کا جب 63واں سال آیا، 63rd ایئر آیا، اس وقت تک قرآن تھوڑا 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 اتر رہا تھا حضور کے قلب اطہر پر. یہ قرآن کی تنزیل ہے. ایک ہے قرآن کا انزال، ایک ہے قرآن کی تنزیل.
اور ایک بات آپ کو اچھی طرح معلوم ہو جانی چاہیے کہ آسمانی کتابیں قرآن کے علاوہ بھی ہیں، جیسے انجیل یہ حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی، زبور یہ حضرت داؤد پر نازل ہوئی، توراۃ یہ حضرت موسیٰ پر نازل ہوئی. یہ سب کتابیں بھی رمضان ہی میں اتری ہیں. توراۃ بھی رمضان میں اتری، انجیل بھی رمضان میں اتری، زبور بھی رمضان میں اتری، قرآن بھی رمضان میں اتری، صحف آدم بھی رمضان میں. تمام آسمانی صحیفے اور کتابیں رمضان ہی میں اترے. موسیٰ علیہ السلام پر توراۃ رمضان میں، عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل رمضان میں، داؤد علیہ السلام پر زبور رمضان میں. ہر آسمانی صحیفہ اور کتاب رمضان مبارک ہی کے مقدس مہینے میں اترا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن یہ قرآن مجید ہر کتاب محرف ہو گئی. زبور اس حالت میں نہیں رہی اب جس حالت میں کہ داؤد علیہ السلام پر اتری. انجیل مقدس اب دنیا کے کسی خطے میں پوری کی پوری اصلی حالت میں، جس حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سینے پر اتری ویسے موجود نہیں ہے. توراۃ بدل گئی، انجیل بدل گئی، محرف ہو گئی، زبور میں تحریف ہو گئی، ہر صحیفہ بدل گیا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب نازل ہوئی وہ کتاب بدلی نہیں. اچھا، مختلف پیغمبروں پر مختلف اللہ تعالیٰ نے کرم فرمائیاں کی معجزوں کی شکل میں. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو احیاء موتا کا معجزہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. احیاء موتا کا معنی کیا؟ مردوں کو موتا، احیاء موتا یعنی مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ اور میریکل حضرت عیسیٰ کو اللہ نے دیا. موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ میریکل اللہ نے عطا فرمایا، لیکن اب وہ میریکلز ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جن مردوں کو زندہ کیا وہ مردے ہیں؟ وہ معجزہ اب باقی ہے؟ مردوں کو زندہ کرنا وہ معجزہ اب باقی ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ید بیضا کا معجزہ اب ہے؟ عصا کو اژدہا بنا دینا وہ اژدہا اب موجود ہے؟ تو کسی نبی کا کوئی معجزہ اب نہیں ہے. جو نبی کی حیات ظاہری تک تھا اب اس کے بعد نہیں، لیکن میرے نبی کا معجزہ قرآن کی صورت میں قیامت تک موجود ہے. بات سمجھ میں؟ تو یہ حضور کا یہ معجزہ جو ہے وہ قرآن کی شکل میں، یہ معجزہ ہے قرآن رسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور جو حضور کے اس معجزے کو معجزہ نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. قرآن رسول آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ نہیں ہے بولنے والا. He has become non-Muslim. He is a kafir. تو یہ حضور کا زندہ جاوید معجزہ ہے قرآن، اور اسے معجزہ ماننا ہم پر فرض ہے. قرآن کو معجزہ ماننا فرض ہے. ذہن میں لکھ لیں. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ تو یہ معجزے جو ہیں یہ معجزوں کا سلسلہ جاری رہا ہر پیغمبر کے عہد میں، اور ہر پیغمبر کو جو کتاب ملی انزال ہوا اس کا. بہت غور سے سنیں. توریت جو ہے ایک ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دے دی گئی، انجیل ایک ہی ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کو. پورے رمضان کے دنوں میں توریت مل گئی ایک مشت. تو تورات کا انزال ہوا، انجیل کا انزال ہوا. پوری انجیل ایک وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مل گئی. پوری زبور
حضرت داؤد کو مل گئی. ہر کتاب پوری کی پوری نبی کو دے دی گئی، لیکن مصطفیٰ کو ایسا نہیں کیا گیا. تنزیل تھوڑا تھوڑا کر کے، تھوڑا تھوڑا کر کے. تو قرآن مجید حضور کو تنزیل کے ساتھ ملا. تو کیا ہے قرآن مجید کے ذریعے اللہ نے رسول اللہ سے باتیں کی ہیں. ان پیغمبروں کو تو کتاب مل گئی، یہ لے جا، یہ داؤد یہ کتاب ہے، زبور یہ، موسیٰ یہ کتاب ہے. یہ ہر پیغمبر کو انزال کے ذریعے سے کتاب دے دی. یہاں قرآن کو پورا نہیں سنایا. محبوب و محب کی باتیں ہیں یہ. محب جب چاہتا ہے اپنے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے باتیں کرنا، تو قرآن بنا دیتا ہے ان باتوں کو. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. تو یہ رہ کے جو 23 سالہ زندگی میں اللہ نے باتیں کی ہیں، وہ کلام اللہ رسول اللہ سے باتیں، یہ باتیں ہماری ہدایت ان باتوں میں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ روح جو ہے وہ فنا نہیں ہوتی. آج یہ بتانا چاہتا تھا روح فنا نہیں ہوتی، اور کئی چیزیں ایسی ہیں جو فنا نہیں ہوں گی. صرف روح ہی نہیں، اللہ کی اور ایسی مخلوقات ہیں جو فنا نہیں ہوتی ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن مجید رمضان میں اتارا گیا، اور قرآن مجید کبھی فنا نہیں ہوتا. قرآن مجید تحریف ہونے والی کتاب نہیں، بدلنے والی کتاب نہیں، کیونکہ رسول اقدس کو وہ کتاب ملی. ہر کتاب بدل گئی. دوسرے پیغمبروں سے جو منسوب ہوئی وہ کتابیں محرف ہو گئیں. میرے نبی سے جو کتاب منسوب ہوئی وہ بدلی نہیں. بدلتی رہی آسمانی کتابیں، محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. محمد کا قرآن اپنی جگہ ہے. قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علیہ رحمت و رضوان، قرنوں بدلی رسولوں کی ہوتی رہی، پر نہ بدلے نہ بدلا ہمارا نبی. تو یہ قرآن بدلنے والا نہیں. کیوں کہ اس قرآن میں محمد الرسول اللہ کا چہرہ دکھائی دیتا ہے. یہ آئینہ ہے مصطفیٰ کا، لہذا یہ بدلتا نہیں. تو جس میں محمد جلوہ گر ہو جائیں وہ غیر فانی ہے. وہ لوگ بولتے ہیں نبی تو مر گئے. معاذ اللہ معاذ اللہ، کہاں مرے رے؟ کون رے بولا نبی مر گئے؟ نبی پر موت طاری ہوئی. نبی پر، ہر پیغمبر پر موت طاری ہوتی ہے ایک لمحے کے لیے، پھر اسے نئی زندگی مل جاتی ہے. پھر اس زندگی سے وہ زندہ رہتا ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، پھر وہ کبھی نہیں مرے گا. تو ہر پیغمبر زندہ ہے اپنی اپنی خبر میں. تو جس کے نور سے تمام پیغمبر پیدا ہوئے وہ کیسے مر جائے گا؟ نبی مر گئے، نبی مر گئے، کہاں مر گئے؟ اگر نبی مر جاتے تو سب زندہ کیسے رہتے؟ دیکھو میرے دوستو، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے ساتھیوں، بات اچھی طرح سمجھو. اللہ کے نور سے حضور پیدا ہوئے، اور حضور کے نور سے ساری کائنات پیدا ہوئی. حضور کی ذات کے فیض سے ہماری ذاتیں عالم وجود میں آئیں. حضور کی حیات سے، حضور کے حیات کے پرتو سے ہماری حیاتیں پیدا ہوئیں. ہماری زندگیاں، ہماری لائفز پیدا ہوئی. حضور کے علم کے پرتو سے، اس کے فیض سے ہمارا علم پیدا ہوا. ساری دنیا کے لوگوں کا علم پیدا ہوا. حضور کے ارادے کے فیضان سے ہمارے ارادے، حضور کی قدرت کے فیضان سے ہماری قدرت، حضور کی سماعت سے ہماری سماعت، حضور کی بصارت سے ہماری بصارت، حضور کے کلام مقدس سے، پیارے کلام سے ہم سب کا کلام پیدا ہوئے. تو ان کے صفات کا مظہر ہیں ہمارے صفات، ان کے صفات کے اضلال ہیں ہمارے صفات، ان کے صفات کے
پرتو ہیں ہمارے صفات. تو ان کی حیات سے ہماری حیات موجود ہے. اصل ان کی حیات ہے انا من نور اللہ وکل شیء من نوری. دیکھو یہ بات میں نے پہلے عرض نہیں کی ہے، آج عرض کر رہا ہوں، یہ ریکارڈ نہیں ہے، آج ریکارڈ ہو رہا ہے بحولہ تعالی. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ حضور کی حیات اصل ہے، اس حیات سے ہر ایک ذی حیات کی حیات پیدا ہوتی ہے. حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی. تو حضور کی حیات سے ہر حیات پیدا ہوئی. تو حضور کی حیات ہی باقی نہ رہے گی، وہ موت سے بدل جائے گی، ان کی لائف ڈیتھ میں بدل جائے گی، کنورٹ ہو جائے گی. تو ہماری لائف کیسے برقرار رہیں گی؟ تو میرا جینا میرے آقا کی زندگی پر دلالت کر رہا ہے. میں زندہ ہوں تو یقیناً میرے آقا بھی زندہ ہیں. وہ اگر زندہ نہ رہیں تو میں زندہ نہیں، نہ آپ زندہ، نہ کائنات میں کوئی زندہ ہے. کہاں جا رہے ہو؟ نبی کو کیا سمجھا ہے؟ بس سمجھ میں. اسی طرح آقا نامدار کے علم سے ہم سب کا علم ہے. حضور کا اگر حضور کا علم ہی فنا ہو جاتا تو ہمارا علم کہاں رہتا؟ حضور کا ارادہ ہی ختم ہو جاتا تو ہمارا ارادہ کہاں رہتا؟ ہمارا علم، ہمارا ارادہ، ہماری قدرت، حضور کے علم اور ارادے اور قدرت پر دلالت کرنے والا. ہماری سماعت و بصارت و کلام باقی ہے تو حضور کی سماعت و بصارت و کلام باقی ہے. تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی یا رسول اللہ، تیرے پرتو سے آیا ہوں میں بھی، تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی. تو نہیں ہے تو کہاں ہوں میں بھی. حضور کی حدیث ہے کہ کلو شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے پیدا ہوا اور ہر چیز، ہر تھنگ، ہر پورل میرے نور سے پیدا ہوا، ہر چیز میرے نور سے پیدا ہوئی. حضور فرما رہے ہیں تو روح ہے نا، روح، آتما، پرانم، سول، تمل میں ویر. حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے اور ہر شے میرے نور سے. تو ہر شے حضور کے نور سے. تو روح ہماری آتما وہ بھی ایک شے ہے نا، ایک چیز ہے نا. تو وہ کس سے بنی؟ نور سے بنی. اب اسلامی جتنے بھی فرقے ہیں، غور سے سنیں، اسلامی مسلمان کہلانے والے لوگ 72 فرقوں میں بٹے ہوئے. مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے والے لوگ 70 پر 3 فرقوں میں 73 فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں نا. ہر فرقہ یہ کہہ رہا ہے کہ ویر کو، آتما کو، پران کو، سول کو موت نہیں. آتما مرتی نہیں، روح مرتی نہیں، فنا نہیں ہوتی. حضرات وہابیہ ان سے پوچھئے، وہ بھی کہیں گے روح مرتی نہیں. قادیانیوں سے پوچھئے، وہ بھی کہے گا روح نہیں مرتی. معتزلی سے پوچھئے، وہ بھی کہے گا آتما نہیں مرتی. خارجی سے پوچھئے، وہ بھی کہے گا، خوارج بھی کہیں گے آتما نہیں مرتی. یہ سب مسلمان ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں. سب فرقے، اگرچہ کہ اہل سنت و جماعت جو ہم ہیں اس فرقے سے الگ فرقے ہیں، ڈیفرنٹ فرقے ہیں. وہ دے آر ڈیفرنٹ گروپس، ہم میں شامل نہیں ہیں. ہر فرقے والا کیا کہتا ہے؟ آتما مرتی نہیں. اہل سنت و جماعت بھی یہی کہتے ہیں کہ آتما مرتی نہیں، روح کو فنا نہیں. شوکت علی کے والد مر گئے، ان کا جسم مر گیا تو ان کو مر گئے کہا، ان کی روح مری نہیں. شوکت علی کے دادا مر گئے، کیسے مر گئے؟ ان کا جسم مر گیا تو وہ مر گئے بولتے ہیں، ان کی روح مری نہیں، اب بھی زندہ ہے. ان کے پردادا کی بھی روح اب بھی زندہ ہے، ان کے سردادا کی روح بھی اب بھی زندہ ہے، ان کے لکڑ دادا کی بھی روح اب بھی زندہ ہے، اپڑ تتڑ دادا بھی سب زندہ ہے. تو روح مرتی نہیں. یہ نہیں مرتی نا روح، یہ روح نہیں مرتی. کیوں نہیں مرتی؟ اسے زندہ رکھنے والی حقیقت زندہ ہے. وہ ہے روح مصطفیٰ، وہ ہے نور مصطفیٰ.
تو روح جب نہیں مرتی، اور روح خواہ وہ کافر ہی کی کیوں نہ ہو، خواہ وہ کرسچن ہی کی کیوں نہ ہو، خواہ وہ جیو ہی کی کیوں نہ ہو، کسی بھی ہندو ہی کی روح کیوں نہ ہو، روح مرتی نہیں. تو روح انسانی نفس ناطقہ جسے کہتے ہیں وہ مرتی نہیں. کسی کی بھی روح رہے. بات سمجھ میں آئی؟ کسی کی بھی روح. ایک روڑی تھا، اس کی روح بھی مرتی نہیں. کافر تھا، کوئی رہے، روح اس کی، فرعون کی روح بھی مری نہیں. حامان، شداد، نمرود، یزید، ان سب کی روحیں کہاں ہیں؟ تیری یاد. تو عرض کر رہا تھا کسی بھی آدمی کی روح مرتی نہیں. تو یہ روح جب نہیں مرتی تو روح کی اصل، جس سے روح پیدا، ہر روح پیدا ہوئی ہے نور مصطفیٰ سے، روح مصطفیٰ سے، تو وہ نور کیسے فنا ہو جائے گا؟ حضور سے روح ہے. حضور سے پیدا ہونے والی چیزیں امر ہیں، جاویداں ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے بندگان خدا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے پیدا ہونے والا عرش، حضور کے نور سے پیدا ہونے والا عرش، اسے فنا نہیں، روح کو فنا نہیں. حالانکہ روح مخلوق ہے، ایک مرتبہ پیدا ہو گئی تو اب ہمیشہ کے لیے باقی رہے گی. روح کو فنا نہیں، کسی بھی انسان کی روح کو فنا نہیں، عرش کو فنا نہیں، کرسی کو فنا نہیں، لوح کو فنا نہیں، قلم کو فنا نہیں، جنت کو فنا نہیں، دوزخ کو فنا نہیں. یہ چیزیں اب بھی ہیں، قیامت آ جائے گی بھی تو اس وقت بھی رہیں گی، اس کے بعد جو ہے عالم آخرت میں بھی رہیں گی. میرے نبی کے نور سے بننے والی کرسی، عرش، لوح، قلم، ارواح، جنت، دوزخ اور جنتی اور دوزخی، یہ سب چیزیں فنا ہونے والے نہیں ہیں. میرے نبی کے نور سے بننے والی چیزیں موجود رہتی ہیں، فنا نہیں ہوتی. تو میرے نبی کا نور کیسے فنا ہو سکتا ہے؟ وہ قائم رہنے والا. خدا فنا نہیں ہوتا تو اس کا محبوب کیسے فنا ہو جائے گا؟ محب اپنے محبوب کے بغیر نہیں رہتا. محب بات سمجھ میں؟ میرا دوست، میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ مرے، لیکن اس نے سلام کر لیا. بات سمجھ میں آئے؟ یہ بندے کا جو دوست ہے، بندے کا جو محب ہے، بلاورڈ ہے، وہ مر جاتا ہے، بندہ کفے افسوس مل کے رہ جاتا ہے. لیکن خدا کا محبوب کیسے مر جائے؟ خدا نے اپنے محبوب کو بھی امر بنایا، اپنے محبوب کو زندہ جاوید بنایا، اور اس کے محبوب کے نور سے نکلی ہوئی بہت سی چیزیں امر ہیں. انبیاء بھی حضور کے نور سے پیدا ہوئے. لہذا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، تمام پیغمبر اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.